السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 52 سے 54 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، فطر پس آپ دیکھیں گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یساریون وہ دوڑ کر جاتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہ پہنچے ہمیں، دائرہ کوئی چکر، فاس اللہ تو قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یاتیہ کہ لے کے آئے، بالفتح او یا امرن کوئی معاملہ من عنده ہی اپنے پاس سے، فیصبحوا تو وہ ہو جائیں، علی پر ما جو اسروا جو انہوں نے چھپایا تھا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین شرمندہ۔ ویقول الذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقول وہ کہیں گے، اہؤلائی کیا یہ وہی لوگ ہیں، الذین لوگ، اقسموا جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنے جہد ایمانہم پختہ قسمیں، انہم کیا قسم کھا کے کہا تھا، انہم کہ وہ لا معکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، خاسرین خسارہ نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد اور جو کوئی یرتد مرتد ہو جائے پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ ہی اپنے دین سے، فسوف پس ان قریب، یاتی اللہ لائے گا اللہ تعالیٰ، بقوم ایسی قوم، ایسے لوگ، یحبہم محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے، یعنی اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین اذلۃ بہت نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون اور نہ وہ ڈریں گے، لومۃ ملامت سے، لائمین ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ کی ذات وسعت والی ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ بس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے سے کوئی اور معاملہ، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا شرمندہ ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 51 سے 54 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
رب زدنی علما فطر الذین فی قلوبہم مرض۔ پچھلی آیت اس جو پیچھے والی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہود و نصارہ کو دلی دوست نہیں بنانا، تو اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہیں جو یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے اور ان کے ساتھ دوستی کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں مسلمان زمانے ہی کسی چکر میں آ کر مغلوب نہ ہو جائیں، پھر ہمارا کیا ہوگا، یعنی اگر ان کو شکست مل گئی تو پھر کیا ہوگا، اس وقت ان کی دوستی ہمارے کام آئے گی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، کافر مغلوب ہوں گے، پھر وہ قتل ہوں گے یا جلا وطن ہوں گے یا انہیں جزیہ دینا پڑے گا، پھر ان منافقین کو شرمندگی ہوگی کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بنو قریظہ کے یہودی قتل ہوئے، بنو نجار کو سرزمین مدینہ سے نکال دیا گیا اور یہ لوگ اپنے منافقت پر افسوس کرتے رہ گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یعنی مسلمان جب جنگ کے وقت منافقین کو یہود و کفار کا ساتھ دیتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے پکی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کافروں کے دشمن ہیں، اب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اصل میں کن کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ تعالیٰ جو ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جانتا ہے، اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اس نے آئندہ سے اس بارے میں اس سے متعلق پہلے ہی سے آیت نازل فرما دی۔ تو جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو 3 مقامات مکہ، مدینہ اور بحرین کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی۔ وہ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین سے جہاد کیا اور اس فتنہ ارتداد کا خاتمہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ پتہ چلا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی انصار اور مہاجرین اور یمن سے آنے والے مجاہدین میں یہ 5 خوبیاں موجود تھیں۔ کتنے بے نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے۔ کیا ہے وہ 5 صفات؟ نمبر 1، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، مومنوں پر بہت نرم ہے۔ نمبر 3، کافروں پر بہت سخت ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان خوش نصیب لوگوں کے سردار اور خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر عرب والے جو مختلف عرب کے قبائل دین سے پھرے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یمن سے مسلمان بلائے، ان سے جہاد کروایا تھا اور پھر کیا تمام عرب مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کے حق میں خوشخبری ہے۔ یہ اس آیت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس ابو موسیٰ کی قوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مہاجرین اور انصار اور اہل یمن میں یہ خوبیاں موجود تھیں۔ مرتد ہونے والوں کے 12 فرقے تھے، ان میں سے 3 فرقے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 1، بنو مدلج جن کا رئیس اسود انسا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے فیروز نے قتل کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نمبر 2، یہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کی قوم بنو حنیفہ جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ نمبر 3، بنو اسد جن کا رئیس طلحہ بن خویلد تھا، تو ان کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ یہ شخص آخر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ بہرحال پتہ لگ گیا یہاں پہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کامیابیاں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی جو ہمارے مسلمان ہیں ان میں یہی جذبہ پیدا کر دے، یہ 5 صفات پیدا کر دے، تو پھر ہی مسلمان غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرے
کہ مسلمان دوبارہ سے وہی غلبہ دیکھیں، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔